السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ایک معاشرتی برائی کی جس میں ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ انوالو ہیں، اور یہ برائی ہے جادو کی۔ آپ دیکھتے ہیں جا بجا ٹی وی پر اشتہار ہیں، اخباروں پہ اشتہارات ہیں، اور دیواروں پہ بھی آپ نے اکثر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ بنگالی بابا، عامل نجومی، کالے علم کا ماہر، سلفی علم کا ماہر، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بے شمار نعرے آپ نے یقیناً آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ جادوگر کا آخرت میں کیا حصہ ہے، یعنی اگلے جہان میں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جادوگر سے کون سی ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو اور قرآن میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ قرآن کے آغاز ہی میں سورہ بقرہ میں 102 اور 103 آیت ہیں سورہ بقرہ کی۔ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان حضرت سلمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ پہلے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور اس جادو سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش وہ جانتے، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب ملتا۔ کاش وہ جانتے۔ ناظرین، یہاں ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں بلکہ ایک جادوگر تھے، اور جادو کے زور ہی پر حکومت کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ علم سحر تو کفر ہے۔ اس کفر کا ارتکاب حضرت سلمان کیوں کر سکتے تھے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا۔ حضرت سلمان نے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلمان کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلمان کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ظالموں نے حضرت سلمان علیہ السلام کو کافر قرار دیا، جس کی ترویج اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہمیں صرف اور صرف اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔
لیکن اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شبدہ باز سمجھنے لگے۔ اس مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا، اور دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی پستی کی نشاندہی کرنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے در پہ ہوئے، جس سے ان کا مقصد ہنستے ہنستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ یعنی یہ ان کے بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اسی طرح کی توہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہے۔ فرشتوں کا جادو سکھانا ایسے ہی ہے جیسے باطل کی ترویج کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذاہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی ترویج کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا۔ ناظرین، دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ کوئی بھی جادو اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی معیشت اور اس کا عزم اس میں شامل نہ ہو۔ اسی لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اسی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ دہکا رکھی ہے جس میں وہ جلے گا اور اس کو کڑی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر اس بری چیز سے محفوظ رکھے۔ جو دوسری بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جادو بھی ایک آزمائشی کی قسم ہے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیں ہمارا چینل بول پنڈی بول، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔